اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت خوبصورت پیارا مذہب عطا فرمایا، اور اس مذہب میں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ مذہب اسلام، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو نعمت کے طور پہ بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا۔ تو اللہ کی قسم، کروڑ دفعہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ غریبوں کے لیے نعمت، امیروں کے لیے نعمت، مردوں کے لیے نعمت، عورتوں کے لیے نعمت، بچوں کے لیے نعمت ہے جی، کالوں کے لیے نعمت، گوروں کے لیے نعمت، ہر طبقے کے لیے نعمت، دنیا میں بھی نعمت، آخرت میں بھی نعمت، ہر جگہ نعمت۔ اور جو بیچارے دین اسلام سے محروم ہیں وہ بیچارے بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر ترس کھاتے ہوئے، ان سب کو، چاہے وہ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر ہی کیوں نہیں، اس پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ قابل رشک نہیں، قابل رحم ہے۔ بغیر کلمے کے مر گئے، اللہ کی قسم ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ان لوگوں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے کی بجائے ان کو رحم بھری، ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں ان پہ ترس آئے گا، ورنہ ان کو دیکھ کے رال ٹپکائیں گے، ان کی تھوک چاٹنے میں فخر محسوس کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اپناتے ہوئے ہمیں نعوذ باللہ ذلت نظر آئے گی، محسوس ہوگی، ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام بتایا، اور اس دین اسلام میں ہمیں جو ہے نا ہر شعبے میں ہمیں پوری رہنمائی فرمائی۔ اس میں ایک ہمارا بہت اہم ترین زندگی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے نکاح کا۔ اللہ پاک نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہیں جی، اللہ پاک نے یہ مرد و عورتوں کا نظام بنایا۔ اگرچہ اللہ قادر ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنا دیا۔ اللہ قادر ہے، ساری دنیا کے انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتے تھے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اللہ قادر ہے جی۔ اللہ ہمیں بھی بغیر باپ کے پیدا فرما سکتے تھے، اللہ پاک اپنی قدرت سے پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں ایک نظام چلایا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے مردوں میں عورتوں کے لیے کشش رکھ دی، عورتوں میں مردوں کے لیے کشش رکھ دی، اور اس کشش کو پورا کرنے میں اب دیکھو نا، فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ اب کشش تو ہے لیکن وہی پوری نہیں کرنی۔ جیسے بعض بے وقوف مذاہب والے، وہ جو ہے نا بس کہتے ہیں جی ہم بہت تقوی والے ہیں اور ہم شادیاں نہیں کرتے جی، اور بغیر شادی کے ہی جو ہے نا بس یعنی یوں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ سب یہ شیطانی سوچ ہے، بے وقوفوں والی سوچ ہے۔ ہمارا دین اسلام الحمدللہ فطرت کے مطابق ہے۔ اور مردوں کو اللہ پاک نے، اگر بعض مرد اللہ نے ایسے بنائے، جیسے بھوک ہوتی ہے نا، بھوک ہوتی ہے، کسی مرد کی بھوک ایسی ہوتی ہے، ایک روٹی سے بھوک مٹتی ہے، کسی کی 2 روٹی سے، کسی کی 3 سے، کسی کی 4 سے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے نکاح میں بھی اللہ پاک نے مختلف لوگوں کے مزاج بنائے ہیں۔ کسی کے 1 بیوی سے الحمدللہ تسلی ہو جاتی ہے، کسی کی 2 سے، کسی کی 3 سے، کسی کی 4 سے۔ اور اللہ پاک نے جی، اللہ پاک نے اس مرد کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ پاک جانتا نہیں، اللہ پاک نے خود رکھی ہے، 2 3 4 عورتوں کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے، خود اللہ نے رکھی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر اس ریکوائرمنٹ کے مطابق مردوں کو اللہ پاک نے بخوشی اجازت دی ہے، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی حدود و قیود کے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں 2 3 4 جو عورتیں اچھی لگتی ہیں ان سے شادی تم کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی، عدل کرنا، سب کا خیال کرنا، سب کو۔ اور دل میں بھی اگر تم یعنی دل کے عدل کا اگر حکم ہوتا پھر تو واقعی بڑا مشکل تھا، پھر تو واقعی ہم نہ کرتے، لیکن اللہ پاک نے دل کے فرمایا کہ دل میں برابری کی ضرورت نہیں ہے، دل میں برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک بیوی ہے، بہت حسن سلوک سے پیش آتی ہے، اس کے اخلاق اچھے، اس کی صفات اچھی، اس کا ظاہر اچھا، اس کا باطن اچھا، اس میں، اور جو دوسری بیوی میں اس میں وہ خوبیاں، اس میں کچھ کمی ہے، تو اس میں جو ہے نا یعنی دونوں میں
دل کا عدل، دل کی محبت کا عدل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو دین تو فطرت کے عین مطابق ہے. کوئی بھی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جو بندے کے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک نے کسی بھی ایسے حکم کا مکلف نہیں بنایا جو بندے کے بس میں نہ ہو. ہر جو حکم دیا وہ بندے کے بس میں ہے، بندہ وہ کر سکتا ہے تو ہی اللہ پاک نے حکم دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ پاک حکم ہی نہ دیتا. تو اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام فطرت کے عین مطابق دیا ہے. ہمیں اللہ پاک اس کی قدر کرنے کی اور اس کے مطابق ہمیں جلدی جلدی اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں اور 25-30 سال تک جب نکاح نہیں ہوگا اور نکاح کا اور شادی کا دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے، اور اس موبائل کے ذریعے اور دنیا بھر کے گند کے ذریعے جی بچوں کو آگ لگی ہوگی، تو بچے نعوذ باللہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے اور جسمانی روحانی باطنی ہر قسم کی بیماریوں کے شکار رہیں گے. وقت پہ نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہ کرتی رہتی ہے. نکاح ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکے اور لڑکی اس کا حق ہے. غیر شادی شدہ ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، یہ فطری ضرورت ہے، لہذا بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا جلدی جلدی بندوبست کرنا چاہیے. بھوک اور پیاس کے جیسے بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، پیاس ہر انسان، نیک جتنے مرضی نیک ہو، جتنا مرضی اللہ کا ولی ہو، جتنا مرضی بڑے سے بڑا نبی ہو، بھوک بھی لگتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، سب کو بھوک بھی لگتی تھی، سب کو پیاس بھی لگتی تھی، سب کو نکاح کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی. تو بھوک اور پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. بدقسمتی کی انتہا، مدارس میں، یونیورسٹیز میں بڑی بڑی لڑکیاں لڑکے بغیر نکاح علم حاصل کر رہے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ نہیں، حالانکہ موقع بھی ہے اور استطاعت بھی ہے. اور بعض بے وقوف لوگ منگنیاں کر کے پھر آگے جو ہے نا ملتے رہتے ہیں، منگنی کر لیتے ہیں اور پھر آپس میں میل ملاقاتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور جائز ہو جاتا ہے. بالکل کوئی جائز نہیں منگنی کے. اور کل ایک بے وقوف انسان سامنے آیا، نکاح ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کافی عرصے سے نکاح ہو گیا ہے اور اس کی بہن کوئی باہر رہتی ہے کہیں، اور اس بہن کی وجہ سے جو ہے نا آگے رخصتی رکی ہوئی ہے. ہر طرف سے بے وقوفیاں چل رہی ہیں. منگنی کے بعد ملنا بے وقوفی ناجائز ہے. منگنی کے بعد کوئی ملنے کی اجازت نہیں، کوئی ملنے کی اجازت. صرف نکاح سے پہلے یا منگنی تو ہونی نہیں چاہیے. شریعت نے کہا جب جوڑ بن جائے تو فوراً ڈائریکٹ نکاح کرو، جوڑ بن جائے تو ڈائریکٹ نکاح کرو. منگنیاں یہ ہندوانہ رسمیں، اور پھر اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد نہ ملنا بے وقوفی ہے. منگنی کے بعد ملنا بے وقوفی، اور نکاح کے بعد نہ ملنے دینا اور رخصتی میں خواہ تاخیریں کرنا، رسم و رواج کی وجہ سے وہ جو دھوم دھڑکے سے شادیاں کرنی ہیں اس کی وجہ سے تاخیر کرنا، یہ بالکل غیر مناسب اور ناجائز ہے اور بالکل عقل کے خلاف ہے. نکاح انسان کی جنسی ضرورت کا واحد اور باعزت حل ہے، اور اگر نکاح نہیں ہو رہا تو زنا عام ہوگا. یہ عام فہم نتیجہ ہے. اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پر ہوگا. وقت پر جب نکاح ہوگا تو پھر ہی بچوں کے سروں پر دوپٹہ اور پردے کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سب سے آسان عمل جو ہے وہ نکاح کو بنایا ہے. نکاح انسانوں کا طریقہ ہے. جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. جانور، جو انسان ہے وہ نکاح کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو، دیکھو نا، ایک آج کل ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں وہ بغیر نکاح کے رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایک ہے ان والا راستہ، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، خلفائے راشدین والا راستہ، صحابہ کرام والا راستہ، اولیاء کرام والا راستہ، پوری دنیا کے مسلمانوں والا، سمجھدار مسلمانوں والا راستہ وہ نکاح والا راستہ ہے، بلکہ زیادہ نکاحوں والا راستہ ہے. اس امت کے بہترین، بخاری کی روایت ہے، اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی شادیاں زیادہ ہوں. نکاح انسانوں کا طریقہ ہے. جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. والدین اپنی اولاد پر رحم کریں، وقت پر نکاح کا بندوبست کریں. یہ کوئی فحش پوسٹ نہیں ہے، ایک درس ہے جو ہر والدین کی ضرورت ہے. بے حیائی کو روکنے کا، گناہوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس پوسٹ کو اگر جتنا زیادہ عام کریں گے تو اللہ کرے کسی بھی
بچے کا بچی کا نکاح ہو گیا اس پوسٹ کے سننے کے بعد اس کے والدین کو ان پر ترس آ گیا اپنے بچوں پر، اور انہوں نے جلدی اپنے بچوں کی شادی کر دی اور بغیر منگنی کے ڈائریکٹ نکاح کر دیا، بس دیکھا جوڑ بن گیا ہے، تو حدیث پاک میں حضور نے صاف فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز میں کوئی تاخیر نہیں، جنازے میں کوئی تاخیر نہیں، نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو، نماز جنازے کا وقت ہو جائے تو فوراً جنازہ پڑھ لو، یہ نہیں کہ ابھی جو ہے نا جیسے بعض لوگ نا نکاح کو مؤخر کرتے ہیں، بھی فلاں 27ویں شب میں نکاح کریں گے یا فلاں تاریخ کو یعنی کسی اسلامی فلاں مہینے میں نکاح کریں گے، کسی خاص مہینے کے لیے، کسی خاص اجتماع کے لیے بعض تبلیغی اجتماعوں میں نکاح کرنے کو پسند کرتے ہیں اور کئی مہینے انتظار کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح پھر یہ بھی انتظار کر لیا کریں کہ ابھی 5-6 مہینے کے بعد جب اجتماع ہونا ہے تو آپ کے بابا جی جو فوت ہو گئے اس کے بھی سرد خانے میں رکھ دو، ہاں جی، اور جب 6-7 مہینے بعد اجتماع ہوگا اسی میں اس بابا جی کا نکاح جنازہ بھی پڑھوا دینا۔ تو جیسے اس کو عجیب سمجھا جا رہا ہے، بھئی نکاح جب جنازے کا ٹائم ہو گیا تو جنازہ ہو گیا تو فوراً نکاح اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو تدفین کر دی جائے، فوراً تدفین کی جائے، تو جیسے جنازے میں ہم تاخیر نہیں کرتے اور جنازے میں تاخیر کرنے کو غیر مناسب سمجھتے ہیں، عقل کے بھی خلاف سمجھتے ہیں، شریعت کے بھی مزاج کے خلاف سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی قسم نکاح کو، بلکہ نکاح میں تاخیر کرنا اس سے بھی زیادہ غیر مناسب اور جرم ہے، کیونکہ یہ جو بابا جی ہے جو جس کی میت پڑی ہے اور اس کے 2-4 مہینے آپ لیٹ کر رہے ہیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، اس میں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جس میں جتنا نکاح میں تاخیر کرنے کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس حدیث پاک میں تینوں چیزوں میں جلدی کرنا، ویسے تو جلدی شیطان کا کام ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے، لیکن 3 کاموں میں جلد بازی رحمان کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ نماز کا جب وقت ہو جائے تو جلدی جلدی نماز پڑھیں۔ ایک عورت کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا تھا تو وہ جب دیکھا گیا قبر کا عذاب تو بعد میں اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے تیری بیٹی کو، کیا بدعملی کا شکار تھی؟ نے کہا نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز میں تاخیر کرتی تھی۔ تو نماز میں تاخیر نامناسب، اسی طرح جنازے میں تاخیر نامناسب، اسی طرح نکاح میں تاخیر بھی نامناسب۔ یہ 18 سالہ قانون جو بن چکا ہے، 18 سال کا قانون کہ 18 سال کے بعد شادی ہو، یہ بھی غیر مناسب ہے، بالکل غیر مناسب ہے۔ جب ایک واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 15 سال کی بچی اپنے آشنا کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کروا رہی ہے، 13 سال کی بچے پیدا کر رہی ہے ناجائز طریقوں سے، جب اس قسم کے واقعات سامنے آ گئے تو ہم یو ٹرن لیں اس میں؟ جب اور اچھے کاموں میں ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے، ان سے ہم نے یو ٹرن لے لیے۔ وہ زرداری صاحب سے جب پوچھا گیا یہ کیا کر لیا، کیوں یو ٹرن لے لیا آپ نے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے کوئی قرآن حدیث تو نہیں بتائی تھی، میری یہ بات کو قرآن حدیث تو نہیں تھی، تو تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہماری ایسی باتوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو اچھی باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے تھیں اور اس میں پوری قوم پریشان تھی کہ ایسا ہو جاتا، لیکن یو ٹرن ہم نے لے لیا۔ تو جو ایسے کام ہم نے بنا لیے جو غیر مناسب ہیں، تو اس میں ایسا غیر مناسب قانون بنا دیا کسی عقل کے اندھے نے، تو اب ریاست مدینہ کا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، تو ریاست مدینہ میں جو چیزیں تھیں ان سب کو بخوشی قبول کریں اور اس میں جو ہے نا الٹے سیدھے قوانین کو سیدھا کر دیں، قرآن و حدیث کے مطابق بنا دیں، اللہ رسول کے چاہت کے مطابق بنا دیں۔ اور جیسے وہ پہلے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کے دوران انہوں نے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ، جیسے ایک خاتون کا واقعہ سامنے ہے، ایک بچی کا، 15 سال کی بچی نے آشنا کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کروا دیا۔ اس کو واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قانون میں تبدیلی کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر میں واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کے دوران انہوں نے ایک خاتون کی آواز سنی جو اپنے گھر میں پڑے ہوئے شعر گنگنا رہی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ یعنی اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی اور وہ عجیب انداز سے یاد کر رہی تھی کہ اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں پھر کیا کرتی اور کیا کرتی، اس قسم کے وہ اشعار گنگنا رہی تھی کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے میں رکی ہوئی ہوں۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پھر بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا
کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے، تو انہوں نے 4 کا اشارہ کیا. تو اس سے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا، کوئی بھی فوجی، کوئی بھی مجاہد اسلام اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے زیادہ نہیں رہے گا. 4 مہینے کے بعد جو ہے اس کو واپس اپنے گھر میں آنا پڑے گا اور گھر کا چکر لگانا پڑے گا، تاکہ ایسی خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ بیچاری گھروں میں ترستی اور تڑپتی نہ رہے. تو اس ایک خاتون کا ایک چھوٹا سا پریشانی کا خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے ملک میں قانون بنا دیا. تو اس طرح 15 سال کی بچی کو جب اتنا وہ غلبہ ہو گیا کہ اس نے آشنا کے ساتھ مل کے باپ تک کو قتل کروا دیا، اتنا اس کے اوپر جنون سوار ہو گیا. اور اس قسم کے ایک نہیں 20 واقعات سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں. تو جب اس قسم کے، بلکہ یہ جو بچیاں قتل ہوتی ہیں، یہ بچیاں خود نہیں قتل ہوتی، ان کو زبردستی نہیں قتل کیا جاتا. بچیوں میں بھی کچھ طلب پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے نا جو لے کے جاتے ہیں ان کو زیادتی کے بعد قتل کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، بلکہ وہ بخوشی ان کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ ان میں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس قانون کو تبدیل کرنے کی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں. اس موضوع پر استخارہ کیا جائے، علماء سے مشورہ کیا جائے اور اس قانون کو 18 سال والے قانون کو تبدیل کیا جائے. اس سے پہلے جس کو شادی کی طلب ہو، تقاضا ہو، تو وہ بخوشی شادی کرنا چاہے تو کر سکے. اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قانون کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی ہوئی تھی وہ تو 18 سال سے بہت کم عمر میں شادی ہوئی تھی. لہذا آپ کے قانون کے مطابق کائنات کا یہ سب سے خوبصورت جوڑا جو بنا وہ نعوذ باللہ غلط بنا. اس طرح بہت سارے صحابہ کرام نے صحابیات سے شادیاں کی، چھوٹی عمر میں شادیاں کی، تو وہ سب کے سب غلط تھی. نعوذ باللہ، بالکل وہ غلط نہیں تھے. ہم غلط ہیں، ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے مطابق نکاح کو آسان سے آسان کریں گے. نکاح کو مشکل کرنے میں جو چیزیں ہیں ان سب کو دور کریں گے. نکاح کو آسان سے آسان کریں گے تاکہ نکاح جتنے سستے ہوں گے، آسان ہوں گے، عام ہوں گے، گناہ اتنے مشکل ہوں گے، مہنگے ہوں گے اور جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ گناہ مشکل ہوں، مہنگے ہوں. دیکھو پچھلے دنوں زلزلہ آیا، کوئٹے میں زلزلہ آیا، بہت خطرناک زلزلہ ہے. پرسوں ترسوں کی بات ہے، کوئٹے میں خطرناک زلزلہ آیا. کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے اچانک، جھٹکے میں، ایک ہی جھٹکے میں گئے، اور کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنے گھر ٹوٹ پھوٹ کے تباہ ہو گئے. اور اسی طرح کل کی بات ہے، اسلام آباد میں اولوں کی بارش ہوئی اور ایسے خطرناک اولے برسے کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. تو اب ان زلزلوں اور اولوں کے بعد اپنا محاسبہ کرنے ہیں، ہر جہت سے محاسبہ کرنے ہیں، نمازوں کے اعتبار سے، قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے، ذکر اللہ کے اعتبار سے اور نکاح کے اعتبار سے. جو بھی ہمارے اللہ رسول کی چاہت کے کام ہیں ان میں جو کمی ہے ان سب کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کریں، 100% ٹھیک ہونے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. 2 رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے مت چلو. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ پاک زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی پیاری مبارک نورانی تعلیمات کو خود اپنانے کی خوشی اور ساری دنیا کو پوری قوت کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ پیش کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ